ہم سب لوگ اللہ نے جن کو اولاد دی ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی اگر تھوڑی بے توجہی کی جائے تو معاذ اللہ کہیں کم نصیبی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا۔ وہ قوم کا عجیب حال تھا، ہم سے الٹ حال تھا ان کا۔ ان کے یہاں جب کوئی مرتا تھا تو وہ خوشی مناتے تھے، جشن مناتے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام مختلف قوموں پر گزرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قوموں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کرے معراج شریف پر موقع ملے گا تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں عنوان کی مناسبت سے ساری بہنوں کی، سارے بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی خاص توجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قوم میں قدم رنجہ فرمایا، حضور تشریف لے گئے تو دیکھا اس قوم کا عجیب حال ہے۔ جو مرتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرنے پر خوشی مناتے ہو، جشن کرتے ہو، اور پیدائش پر کیوں روتے ہو؟ کیا فکر ہے قوموں کی اور کیا لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ہم مرنے والے پر خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مرنے پر اس لیے خوشی اور جشن کا سما باندھ رہے ہیں کہ مرنے والا مومن گیا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پیدا ہونے پر رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ فطرت پر تو پیدا ہوا ہے، ایمان لے کر تو آیا ہے، اب یہ بڑا ہو کر پتہ نہیں مومن رہ جائے گا یا کافر ہو جائے گا، اس فکر میں ہم رو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اولاد کو آپ کچھ بنا دیں، خطیب بنا دیں، ادیب بنا دیں، مفکر بنا دیں، مدبر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، سائنسداں بنا دیں، وہ ہوا میں پرواز کرنے لگے، وہ کچھ بن جائے، مگر کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایمان پر جب تک اس کا خاتمہ نہ، قرآن کہتا ہے تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو ایمان پر خاتمہ بڑی چیز ہے۔ لیکن آج اس گنبد و مینار کے شہر میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ بتائیے اولاد کو سب کچھ بنانے والوں، کیا ہمیں اولاد کے ایمان پر خاتمے کی بھی کوئی فکر ہے؟ ہم اپنی اولاد کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو ایمان والا رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمان کی ہم نے کیا فکر کی؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ان کے ایمان کی ہم کیا فکر کرتے؟ ہم نے تو اپنے ایمان کی بھی فکر نہیں کی۔ اور سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان پر مرنے کی فکر نہ کرے، جو ایمان کا خیال نہ کرے، جو ایمان پر مرنے کے حوالے سے خوف زدہ نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ اس لیے ہمارے اسلاف ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان جیسے آٹے سے باندھ نکل جاتا ہے، خبر نہیں ہوتی، ایسے ہی انسان کا ایمان نکل جاتا ہے، انسان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اس وقت پوری دنیا کا منظم پلان یہ ہے کہ ہمارے بچے
عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المصطفیٰ نام کے رہ جائیں، لیکن وہ مومن نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمان والے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری قوم کو گناہوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے کہ گناہوں کے جال میں پھانس کر ان کو پہلے اسلام سے دور کیا جائے، پھر اس کے بعد ان کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور ایک کڑی یہ بھی ہے کہ اسلام سے دور کرنے کے لیے علم اور علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ علماء کی نفرت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، علم دین کی نفرت دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اور اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی آیت جو اپنی قوم کو سنائی ہے، یا حضور پر سب سے پہلے جو آیت کا نزول ہوا ہے، نماز کے حکم سے پہلے، روزے کے حکم سے پہلے، زکوٰۃ کے حکم سے پہلے اور کسی حکم سے پہلے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی کا جو نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہا گیا پڑھیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا تعارف جو پیش فرمایا، انما بعثت معلما، کہ میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور پڑھانے کے لیے آئے تھے، حضور تعلیم کے لیے آئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اگر اخلاق درست ہوں گے تو علم کی وجہ سے، کردار درست ہوگا علم کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا اور اچھی طرح یاد رکھیے گا، بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ ٹیچر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، سب کچھ بنا رہے ہیں، لیکن دین نہ پڑھانے کا انجام دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر بن کے بھی وہ سب کی بات نہیں کرتے، لیکن داستان سننے میں آتی ہے کڈنی چوری کی جا رہی ہے، آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نقلی دوائیں بیچی جا رہی ہے، اس لیے کہ علم دین نہیں ہے۔ ہمارے اسی گنبد و مینار کے شہر کے اندر جو ہے وہ نشہ عام ہو رہا ہے، علم دین نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نشے کا کاروبار وہی لوگ کرتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، یا ایم ڈی اور نشہ وہی استعمال کرتے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ بھی نشے میں مبتلا ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، جو جھوپڑے میں رہتے ہیں ان کے عیب نظر آتے ہیں، اور جو محلوں میں رہتے ہیں ان کے عیبوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی شہر میں کسی بہت بڑے مشاعرے میں کسی نے پڑھا تھا یہ شعر کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، پڑھے لکھے ہونے کے بعد، دنیاوی ایجوکیشن کے بعد، صرف اس لیے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا خوف نہیں آیا کہ ان لوگوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا۔ ایک داستان میرے نظروں سے گزری، شہر کا نام نہیں لوں گا۔ استاد اور شاگرد کا تعلق باپ بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ بھی باتیں کانوں تک آئی کہ ٹیچر نے اپنی شاگردہ کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا، بدکاری سے گزر گیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیاوی علوم تو ہے مگر مذہب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مذہب کا علم ہوتا، قرآن اور حدیث کا علم ہوتا، تو اس کی نگاہ میں یہ آیت ضرور ہوتی، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر علم دین ہوتا، قرآن پر نظر ہوتی، تو اس کے علم میں یہ آیت ضرور ہوتی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہوتی، یہ آیہ کریمہ ضرور ہوتی، اللہ اکبر، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تم پر جو ہے، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، خدا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میں تنہائی میں اپنی شاگردہ کے ساتھ اگر منہ کالا کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت ایسے اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ قریب ہے، اور کتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں اگر انسان ہو تو بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، گٹکا اور پان کھایا ہے تو لوگوں کے سامنے تھوکتا تک نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق
حق قدری، تم نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ کیوں قرآن نہ کہتا؟ اس لیے کہ گٹکا منہ میں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو تھوکتے نہیں لوگوں کے سامنے، پان منہ میں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو تھوکتے نہیں لوگوں کے سامنے، لوگ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وزیر ہے، امیر ہے، کارپوریٹر ہے، مالدار ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے سامنے بڑا لقمہ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، عزت دار لوگ جن کو دنیا نے عزت دی ہے، اگر وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے، ان کے سامنے اللہ اکبر منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہنستے ہو، ان کے سامنے اگر پیر پھسل جائے تو شرمندہ ہو جاتے ہو، اللہ اکبر لوگوں کے سامنے تھوکتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اپنے جیسا انسان جو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ دیکھ رہا ہو، ہم تھوکنے سے پرہیز کریں، بڑا لقمہ کھانے سے پرہیز کریں، پیر پھسل جائیں تو شرمندہ ہو جائیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی زنا کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سامان میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شاگرداؤں پر بدکاری کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اپنی پیشنٹوں پر گندی نظر ڈالی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصور جو صرف دین عطا کرتا ہے، دین اور دین کے سوا کوئی نہیں دیتا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ارے اگر پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو لوگ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی نہیں چلاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو کتنے گندے گندے کام کرتے ہیں۔ جو قوم پوائنٹ پولیس سے زیادہ اور اپنے جیسے انسانوں سے زیادہ اللہ کی قدر نہ کرے، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے؟ اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آج مسلمان یہ رونا رو رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، گھر لٹ رہے ہیں، گھر زمین بوس ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو قوم خدا کی قدر نہ کرے اس قوم کو کبھی قدر کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے بچوں کے پاس علم دین نہیں۔ اگر چیک کرنا ہے تو تلاشی لیجئے، پوچھئے کہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے؟ 5 کلمے کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ غسل کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ وضو کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ طہارت کے مسائل کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ مسلمان تو اس پر بھی حیرت زدہ ہے کہ گرمی میں طہارت کے مسائل جدا ہیں، سردی میں طہارت کے مسائل جدا ہیں۔ آخر یہ تبدیلی کیوں ہے؟ اس کی وجہ گرمی اور سردی میں سائنس اب پہنچ رہی ہے۔ اسلام 1450 سال پہلے گرمی کے اندر جلد ڈھیلی ہو کر لٹک جاتی ہے، حکم بدل گیا۔ سردی میں جلد سکڑ جاتی ہے، حکم بدل گیا۔ اندازہ فرمائیں جو مذہب جلد کے سکڑنے اور بڑھنے پر بھی احکامات کو تبدیل کر دے وہ صرف اسلام ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی سے ایک یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، یہ کیسا مذہب ہے کہ جو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ سلمان فارسی نے سینہ تان کر کہا تھا، یہی تو مذہب ہے کہ بیت الخلاء میں بھی اپنے ماننے والے کو تشنہ قانون نہیں چھوڑتا، اور وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ بتاؤ ہمارے مذہب کے سوا ہے کوئی ایسا مذہب جس نے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہو کہ الٹا پیر پہلے رکھو، اس کے بعد بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر کے بیٹھو، جا کے پوچھو حکیموں سے الٹے پیر کی حکمت کیا، الٹے پیر پہ زور دینے کا جو ہے وہ کیا، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک گال پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا، نگاہیں نیچی کرنے کا انداز کیا، اس کے بعد دعا بھی کیسی پڑھی جا رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ اکبر، اس کی بھی ذرا کوئی تحقیق کرے، نکلتے وقت سیدھا پیر نکالا جائے، اس کی بھی کوئی تحقیق کرے۔ پتا چلا لوگ 1450 سال بعد جہاں تامک ٹوئیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اس سے آگے نکل چکا ہے، لیکن ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام پر عمل کریں گے تو ذلیل ہوں گے، مذہبی ہو جائیں گے تو لوگ بیکورڈ کہیں گے۔ یاد رکھنا، اسلام نے کبھی اپنے ماننے والے کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زندہ کتاب ہے، زندہ نبی ہے، زندہ خدا کے ماننے
والے ہیں. اور الحمدللہ جس نے اسلام کا دامن پکڑا ہے سچے دل سے پکڑا ہے, ہماری طرح رسمی اور اسمی نہیں, جس نے سچے دل سے دامن اسلام پکڑا ہر دن اس کے لیے ترقی کا دن ہے. آپ نے نہیں سنا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, اللہ اکبر, جب گزرتے ہیں اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے اپنے دور خلافت میں, تو سیدنا فاروق اعظم زار زار روتے ہیں, موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں. لوگوں نے تہامہ کی وادیوں سے عمر ابن خطاب تین بر اعظموں کے بلا شرکت غیر حاکم کل سے پوچھا, بتائیے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر اتنی جلدی رونے والی ہستی کا نام نہیں ہے, عمر تو دشمنان خدا کو رلانے والی ہستی کا نام ہے, لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا اسلام سے پہلے کا دور یاد آ گیا, ذرا دیکھو تو صحیح, جب تک اسلام نہیں پکڑا تھا, اسلام کے دامن میں عمر نہیں آیا تھا, میرے بابا نے مجھے 3 اونٹوں کو 4 اونٹوں کو یا چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کا حکم دیا. خطاب کا حکم آیا, عمر ان اونٹوں کو ایک قطاروں میں کھڑا کر دو, کیونکہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عرب کا سفیر کہلاتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں ایک لایا, کھڑا کیا, کھڑا کر کے دوسرے کو پکڑنے گیا تو پہلا بھاگ گیا, اس کے بعد دوسرے کو کھڑا کیا, تیسرا لانے گیا تو دوسرا بھاگ گیا, پہلے کو لایا تو تیسرا بھاگ گیا. میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا, او خطاب کے بیٹے, تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ تو 3 جانوروں کو ایک صف میں کھڑا کر دے. پھر فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک آمینہ کا لال کا دامن نہ پکڑا تھا چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جس دن سے ان کے غلام بنے ہیں خدا نے کیا صلاحیت دی ہے کہ 3 بر اعظموں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے. غور تو فرمائیں, یہ اسلام ہے. ہمیں عزت ہمیں کپڑوں کی وجہ سے, آئی فون موبائلوں کی وجہ سے نہیں ملی, اونچے مکانات کی وجہ سے. یہی عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہے, جس وقت تشریف لے جا رہے ہیں کہاں؟ فلسطین کی سرزمین پر. آج بھی فلسطین کی زمین عمر ابن خطاب کا انتظار کر رہی ہے, راہ تک رہی ہے کہ کوئی خطاب کا بیٹا عمر آ جائے. لیکن کس شان سے جا رہے ہیں لوگ؟ عدد پر گھمنڈ کرتے ہیں. عدد پر ترقی نہیں ہے, مدد پر ترقی ہے. ہمیشہ مدد پر نگاہ رکھو. بدر میں مدد تھی, اس لیے 313 غالب آ گئے, اور حنین میں عدد تھے. لوگوں کو جب ادب پر ناز ہوا تو ان کے پیر اکھڑ گئے, لیکن جب مدد پر ناز بندگی بھی ناز کرنے لگی تو آسمان سے 5000 فرشتوں کا نزول ہوا. اس لیے نگاہ رکھو مدد پر, اور مدد ان کے لیے ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جو اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ اس کا مددگار ہے.